میرا پہلا سوال ہے کہ یہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ تو شیعہ مسلک دیکھیں، شیعہ مسلک یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی اتباع کیا جائے. تو یہ تو اللہ نے بھیجا ہے. اسلام کے علاوہ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. یوم اول سے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے یہی حکم دیا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر جزء اول. یہاں پر حدیث یوم الدار ہے. حدیث یوم الدار کا کیا مطلب ہے کہ ابتدائی بعثت میں جب یہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ انذار کیجیے، ان کو دعوت اسلام دے دیجیے. جب یہ آیا نازل ہوئی ہے، یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 883، حدیث نمبر 883 کے ذیل میں احمد محمد شاکر پر اسناد و حسن، اسناد اس کی سند بھی جو ہے حسن ہے، حجت ہے، صحیح کے اقسام میں سے ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیا نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابھی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اپنا عام نہیں فرمایا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، ابتدائی بعثت کی بات ہے. تو جمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیتی فاجتمع 30، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو وہاں پہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی اولاد کو جمع کیا. 30 لوگ تھے، سب نے کھانا کھایا اور سب نے وہاں پہ جو ڈرنک ان کو دودھ وغیرہ پلایا جاتا تھا پلایا. پھر انہوں نے فرمایا من یضمن عنی دینی ومواعیدی دینی ویکون معی فی الجنہ ویکون خلیفتی فی اہلی. آپ میں سے کون ہے جو میرے دین میں آ جائے، میری دعوت کو قبول کرے اور میرے وعدوں کی تصدیق کرے اور پھر میرا خلیفہ و جانشین، میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین ہو. تو اس وقت ایک شخص جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، شریک نے نام نہیں لیا، قال انت بحران من يقوم، آپ تو بہت ہی بڑے آدمی ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں. فعرض عن ذلك اہل بیت فعرض ذلك على اہل بیتہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل بیت کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے. فقال علی علیہ السلام انا، علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ دوسرے کتب بھی موجود ہے، مثلا کتاب سنن میں، کتاب سنن الکبریٰ احمد بن شعیب نسائی کی جو ہے اس میں دوسری سند کے ساتھ ایک دوسرے انداز سے مروی ہے. یہاں پر یہ قطر میں یہ کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں، ذکر الاخوہ، حدیث اخوت میں یہاں پر یہ حدیث ہے کہ ان رجلا قال لعلی علیہ السلام، ایک شخص نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے عرض کیا لما ورثت ابن عمک دون عمک، آپ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے حالانکہ چچا موجود تھے، عباس موجود تھے، وہ نہیں بنے. تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی مطلب کو جمع کیا اور ان کے لیے ایک متعام ہوتا ہے 1 کلو سے بھی کم تر، 1 کلو سے کم تر انہوں نے کھانا سب کے لیے بنایا. سب وہاں اتنے لوگ آئے تھے، سب نے وہ کھانا کھا لیا، کھانا کم نہیں ہوا، تو اعجاز رسالت تھا. اور پھر وہاں پہ ان کو دودھ کا ایک چھوٹا سا ظرف تھا، برتن تھا، اس میں سے سب نے پیا، دودھ بھی کم نہیں ہوا. اچھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب انی بعثت الیکم بخاصہ والی الناس بعامہ، اے بنی عبد المطلب میں پہلے آپ پہ مبعوث ہوا ہوں پھر دوسرے لوگوں کی طرف، اور آپ نے میرا یہ اعجاز ابھی آپ نے اس دسترخوان پہ دیکھا ہے، میری اسی دسترخوان پہ آپ نے اعجاز دیکھا ہے کہ 1 کلو سے کم یہاں پہ کھانا تھا، آپ سب نے کہا ہے، ایک چھوٹا سا برتن تھا، دودھ کم ہی نہیں ہوا. فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي وَوَارِثِي، آپ میں سے کون آ کر یہاں پہ مجھ سے بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی ہوگا اور میرا ہمنشین ہوگا اور میرا وارث ہوگا. کوئی شخص وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا. فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں، اور سب سے چھوٹا میں تھا. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تینوں دفعہ میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ یہی ہے، میرا وارث یہی ہے. اچھا، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا. اور یہ دوسرے کتب، بہت سارے کتب میں آئے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مثلا یہ کتاب جامع البیان للطبری میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 29، چھاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 130 میں طویل حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اطاعت کرو. جب
اپنے اہل خانہ کو دعوت دی، بنی ہاشم کو دعوت دی، کسی نے دعوت قبول نہیں فرمایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک بلند کیا، فرمایا یہ میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے اور میں تمہارا نبی ہوں، اس کی طاعت کرو. تو لوگ وہاں سے اٹھتے ہوئے انہوں نے مذاق اڑایا. فقال القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. ابو طالب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے حکم دیا ہے کہ تم اب آج کے بعد اپنے بیٹے کی طاعت کرو. وہ مذاق اڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے اٹھ کے. تو یہ بہت ساری کتب میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر میری اگر صرف ہم اسی حدیث پہ بات کریں تو 1-2 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے طور پر کہ آغاز نبوت ہوا ہے اسی بات سے، طاعت اہل بیت علیہ السلام سے، اور اختتام نبوت بھی اسی سے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جانے سے پہلے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی تم نے طاعت کرنی ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد، جلد نمبر 18. یہاں پر ملاحظہ کریں، اس کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں حجۃ الوداع میں فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی. میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو، اس سے تم لے لو، اس سے تم سیکھو، اس سے ہدایت لے لو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے میری عطرت، میری اہل بیت. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی ادا کیا. اور یہ کس پہ اتھارٹی ادا کیا؟ سب سے پہلے صحابہ کو. اپنی وصیت میں وہاں پہ ہم تو نہیں تھے، صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ، کہ ان سب پہ واجب ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع اور ان سے اخذ کرنا اور ان سے سیکھنا. اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اور وہ معصوم ہے قرآن کی طرح، ان کی اتباع قرآن کی طرح واجب. تو یہ حدیث میرے محترم ناظرین بہت متواتر ہے، بہت اس کے بہت زیادہ طرق ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے. اور اس کے بعد ابھی میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، شاید آپ نے کنڈکٹ کیا تھا، کسی اور نے، طارق بھائی نے، مجھے یاد نہیں. وہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، ائمہ اثنا عشر پر نصوص، 12 اماموں پر نصوص مخالفین کے کتب سے، کیا منصوص من اللہ ہیں یا نہیں ہے. تو اس پہ میں نے بہت سارے احادیث دکھا دیے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہیں. الخلفاء میں یہ کتاب بخاری ہے، ملاحظہ کریں، یکون 12 امیرا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے 12 امیر ہیں، 12. اور کتاب مسلم میں ملاحظہ کریں، چاپ دار الفکر، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ، 12 خلیفہ. تو یہ احادیث متواتر ہیں، بہت کثرت کے ساتھ ہے. تو ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی اتباع، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع اور ان کی طاعت کرنا اور ان کی دشمنوں سے براءت کرنا، دشمنی کرنا، یہ دین ہی یہی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام، آخری پیغام ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے.